بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم قافیہ کا سبق نمبر 29 پڑھ رہے ہیں، جس کے اندر ہم فاعل کا حکم رابع چوتھا حکم پڑھتے ہیں۔ چلے چلتے اپنے سبق کی جانب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقد يحذف الفعل لقيام قرينة جوازا في مثل زيد لمن قال من قام، ليبقى يزيد ضارع لخصومة ومختبط مما تطيح الطوائح۔ ترجمہ کر لیتے ہیں۔ وقد يحذف الفعل لقيام قرينة، کبھی کبھار فعل کو قرینے کی وجہ سے حذف کر دیا جاتا ہے جوازی طور پر۔ زیدن جیسی مثالوں میں اس شخص کے جواب میں جو پوچھے من قام، اور لیبقى یزید ضارع لخصومۃ جیسی مثال میں۔ اس عبارت میں صاحب قافیہ رحمہ اللہ فاعل کا حکم رابع بیان کر رہے ہیں۔ حکم رابع یہ ہے فاعل کے فعل کو حذف کرنا کہاں کہاں جائز ہے، کہاں کہاں واجب ہے۔ تو جہاں فاعل کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے وہاں اس کے دو موقع ہیں، اس پر حذف کرنا جائز ہے اور ایک موقع پر حذف کرنا واجب ہے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے تفصیل میں جائیں، پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیں۔ قرینے کا معنی ہوتا ہے الامر الدال علی تعیین شیء، یعنی کسی چیز کی تعیین پر دلالت کرنے والی کسی چیز کا موجود ہونا۔ پھر اس کی دو قسمیں، قرینہ مقالیہ، یعنی محذوف کے حذف ہونے پر دلالت کرنے والی چیز کا تعلق قول سے ہو، جو کہ سائل کا سوال بھی ہو سکتا ہے۔ قرینہ حالیہ، یعنی محذوف کے حذف ہونے پر متکلم یا مخاطب کی حالت دلالت کر رہی ہو۔ اب یہاں سے وقد یحذف سے صاحب کتاب نے یہ بیان کیا کہ فاعل کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہ حذف کبھی جوازی ہوتا ہے۔ جب حذف جوازی ہو تو حذف جوازی پر دو قرینے ہوں گے، ایک قرینہ نفس حذف پر اور دوسرا قرینہ تعیین محذوف پر۔ حذف جوازی کی دو صورتیں ہیں، یا تو سوال محقق کے جواب میں ہوگا یا سوال مقدر کے جواب میں۔ اول کی مثال یہ ہے جب کوئی آدمی کہے من قام، اس کے جواب میں کہا جاتا ہے زیدن، تو یہ زیدن فاعل ہے جس کا فعل قام محذوف ہے۔ نفس حذف پر قرینہ سوالیہ کلام ہے کہ جب سوالیہ کلام جملہ ہے تو جوابیہ کلام کو بھی جملہ ہونا ضروری ہے، حالانکہ زیدن مفرد ہے۔ معلوم ہوا کہ یہاں کچھ نہ کچھ محذوف ہے۔ اور تعیین محذوف پر قرینہ یہ ہے کہ سوال چونکہ قیام کے بارے میں تھا تو جواب بھی قیام کے بارے میں ہی ہوگا، جس سے معلوم ہوا کہ یہاں پر قام محذوف ہے۔ یہاں پر کوئی سوال کر سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ زیدن کے بعد قام محذوف ہو، جو کہ خبر ہو زیدن کے لیے اور زیدن اس کے لیے مبتدا ہو۔ اس کا جواب یہ ہے اگر قامہ کو زیدن کے بعد بطور خبر محذوف مانا جائے تو جملے کا محذوف ہونا لازم آتا ہے، اور اگر زیدن سے پہلے حذف مانا جائے تو جزء جملہ کا حذف لازم آتا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ حذف القلۃ اولی من حذف الکثرۃ، تو اس لیے جزء جملہ کا حذف کرنا یہ بہتر ہوگا بنسبت پورے جملے کے۔ اور دوسری
سوال مقدر کی مثال یہ شعر ہے، لیبک یزید زارع لخصومت ومختبط مما تحیح الطوائح۔ یہ اس کا شان بروج یہ ہے کہ زرار بن نحشل نے اپنے بھائی یزید بن نحشل کی وفات پر یہ شعر کہا ہے۔ اس شعر کے جو مشکل الفاظ ہیں، مثلاً زارع، زارع کا معنی ہے ایسا عاجز آدمی جس کا کوئی مددگار نہ ہو، اور مختبطن کا معنی ہے ایسا سائل جس کا کوئی سفارشی نہ ہو، یعنی سائل بلا واسطہ۔ تطیح بمعنی ہلاک کرنا، طوائح جمع متیحتن کی خلاف قیاس، کیونکہ قیاس تو یہ جمع بنتی طائحتن کی، لیکن خلاف قیاس یہاں یہ متیحتن کی جمع ہے اور اس کا معنی ہے مہلکات، یعنی ہلاک کرنے والا۔ اس شعر کی ترکیب کیا ہے؟ لیب کا فعل امر غائب مجہول، یزید نائب فاعل ہے، زارع لخصومت، لخصومت جار مجرور زارع کے متعلق ہے، زارع صیغہ اسم فاعل اپنے متعلق سے مل کر معطوف علیہ، ومختبط و عاطفہ، مختبط صیغہ صفت، مما من جارہ ہے، ما موصولہ ہے، تطیح فعل مضارع معلوم ہے، الطوائح فاعل ہے، تطیح جملہ بن کر صلہ، پھر موصول سے مل کر مجرور جار کا، جار مجرور مل کر متعلق مختبطن کے، مختبطن اپنے متعلق سے مل کر معطوف ہوا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر فاعل ہے فعل محذوف کا جو کہ یب کی ہے۔ شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کے بارے میں کہتا ہے کہ یزید پر رویا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں یب کی ہی، کون روئے اس پر؟ تو اس کا جواب دے دیا کہ زارع لخصومت، کہ اس پر روئے وہ شخص جو جھگڑے سے عاجز آنے والا ہے اور بلا وسیلہ یا بے وسیلہ سوال کرنے والا ہے، بے وجہ حوادثات زمانے کے ہلاک کر دینے کے۔ اب اس شعر کا تعلق، کیونکہ اس شعر کی کتاب تو نہیں ہے، لیکن یہ شعر سوال مقدر کے جواب میں بطور استشہاد کے صاحب قافیہ نے پیش کیا، اور محل استشہاد اس میں زارعن ہے جو کہ فاعل ہے فعل محذوف جو کہ یب کی ہے اس کا۔ الطوائح کے شروع میں جو الف لام ہے وہ موصول کا ہے، اور جب اسناد کی جائے گی اس کی تو اس وقت اس کا فعل تطیح اور طوائح میں تغیر ہو جائے گا، تاکہ کوئی یہ اعتراض نہ کرے کہ فاعل اور نائب فاعل فعل سے اور خبر مبتدا سے اور جزا شرط سے مستفاد نہ ہو تاکہ جدید فائدہ حاصل ہو، ورنہ تو تاکید ہوگی جو کہ باطل ہے۔ تو ہم نے اس لیے کہا یہاں الطوائح کی شروع میں الف لام ہے جو موصول کا ہے، اسناد کے وقت تغیر ہو جاتی ہے، اور طوائح مہلکات ہے، اور مہلکات سے مراد وہ امور عظیمہ ہے جن میں جمعیت ملحوظ ہوتی ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں یہ شعر حارث بن نحشل کا یا ام زرار بن نحشل کا ہے، جنہوں نے یزید بن نحشل کی وفات پر بطور مرثیہ کے کہا ہے، کیونکہ یزید بے بسوں کا مددگار تھا، اس لیے بے بس لوگ روئے، اور ایسے مصیبت زدہ روئے جن کے مال و اسباب کو حوادثات زمانے نے تباہ کر دیا، اس لیے کہ ایسے لوگوں کے اسباب کی حفاظت کرنے والا تو یزید تھا جو دنیا سے چلا گیا ہے۔ اور صاحب قافیہ رحمہ اللہ نے قام زیدن، زیدن میں ایک مثال دے دی ہے اور آگے دوسری مثال سوال مقدر کی دی ہے، شعر میں سوال مقدر کی اور زیدن میں سوال محقق کی مثال دی، جہاں پر فاعل کے فعل کو جوازاً حذف کر دیا جاتا ہے۔ یہاں تک تو آج کا سبق تھا، اور یہ وہ جگہ تھی
جہاں پر فاعل کا فعل جوازی طور پہ حذف کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور کل انشاءاللہ ہم وہ مقام پڑھیں گے جہاں پر فاعل کے فعل کو وجوبی طور پر حذف کر دیا جاتا ہے، اور ساتھ ہی وہ جگہ بھی پڑھیں گے یا وہ مقام بھی پڑھیں گے جہاں پر فاعل اور فعل دونوں کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔